السلام علیکم دوستو، ادب نامہ کی سیریز اصناف ادب میں خوش آمدید۔ اپنی آج کے اس ویڈیو میں ہم سوانح نگاری اور سوانح عمری کے اوصاف پر بات کرتے ہیں۔ سوانح نگاری انگریزی کے لفظ بایوگرافی کا مترادف ہے۔ اصطلاح میں اس صنف نثر کو سوانح عمری کہتے ہیں، جس میں کسی فرد کے حالات زندگی اور شخصی کارنامے اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک بیان کیے جائیں۔ سوانح کی اصطلاح میں بڑی وسعت ہے، کیونکہ خدا کے پیغمبر، اللہ کے ولی، ائمہ دین، نامور مصلح، علماء و فضلاء، ادیب و شاعر، رہنما و سیاستدان، بہادر و جنگجو، غازی و شہید سے لے کر گمنام سپاہی اور معمولی انسان بھی سوانح نگاری کا موضوع بن سکتے ہیں۔ سوانح نگاری اس لحاظ سے بھی ایک مشکل صنف ادب ہے کہ اس میں شخصیت کی سچی مرقع کشی کرنے کے لیے سوانح نگار کو بیک وقت محقق، مورخ، مبصر، ماہر نفسیات اور ادیب ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان میں تو ایک طرف، دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی اعلیٰ درجے کی سوانح عمریاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اب ہم ایک اچھی سوانح عمری کے اوصاف پر بات کرتے ہیں۔ سوانح نگار کو اپنے ہیرو سے جذباتی لگاؤ اور محبت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسے اپنے ہیرو سے قربت بھی ہونی چاہیے، تاکہ سوانح نگار کو اپنے ہیرو کے بارے میں صحیح حالات و واقعات جمع کرنے میں آسانی ہو۔ سوانح نگار کا اپنے ہیرو کی شخصیت کا مطالعہ یک رخا نہ ہو، اس کو اپنے ہیرو میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی نظر آنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے سوانح عمری میں توازن برقرار رہے گا۔ سوانح نگار کا اپنے ہیرو کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں کا بیان منصفانہ ہونا چاہیے۔ جب سوانح نگار اپنے ہیرو کی خوبیاں بیان کرے تو اس میں حد سے زیادہ مبالغہ آرائی نہ ہو۔ اسی طرح اس کی خامیاں بیان کرتے ہوئے بھی بیجا پردہ پوشی نہ کی گئی ہو۔ سوانح نگار کو اپنے ہیرو کے بارے میں حالات و واقعات کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ صرف انہی باتوں پر بھروسہ کیا جائے جو تحقیقی اعتبار سے درست اور مستند ہوں۔ اس سلسلے میں ہیرو کی ڈائری، خطوط، تحریریں اور تصانیف سوانح نگار کو مستند مواد فراہم کرنے میں معاونت کر سکتی ہیں۔ جدید دور میں ہیرو کے موبائل فون اور اس کے کمپیوٹر سے بھی معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ سوانح نگار کو اپنے ہیرو کی سوانح عمری لکھتے ہوئے شروع سے آخر تک اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اعتدال سوانح نگار کے نقطہ نظر اور انداز بیاں دونوں میں ہونا ضروری ہے۔ اس سے سوانح عمری میں افراط و تفریط کی خامی پیدا نہیں ہوگی۔ گویا نہ تو سوانح عمری مدلل مداحی بنے گی اور نہ ہی بیان میں بیجا طوالت، حد سے بڑا ہوا اختصار اور واقعات کی غیر ضروری برمار ہوگی۔ اس کے علاوہ سوانح نگار کا اپنے ہیرو کے حالات و واقعات کی پیشکش کا طریقہ کار بھی سائنٹیفک ہونا چاہیے، یعنی اس قسم کی تالیفات کے لیے جو جدید اصول بنائے گئے ہیں ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اردو ادب میں سوانح نگاری کے آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء اور تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔